امریکہ میں کتنی قومی تعطیلات ہوتی ہیں؟ کون سی قومی تعطیلات کب منائی جاتی ہیں؟ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پاکستان کی 10 قومی تعطیلات کی تاریخیں مقرر ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ہر سال 10 قومی تعطیلات ہوتی ہیں۔ پاکستان کی قومی تعطیلات کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں کون سی قومی تعطیلات کب منائی جاتی ہیں۔ امریکہ میں ایک سال میں 10 قومی تعطیلات ہوتی ہیں، تاہم صرف 4 تعطیلات کی تاریخیں مقرر ہیں۔ 25 دسمبر کو کرسمس، 1 جنوری کو نیا سال، 4 جولائی کو یوم آزادی اور 11 نومبر کو ویٹرنز ڈے منایا جاتا ہے۔ باقی تمام تعطیلات فلوٹنگ منڈے یعنی مقررہ ہفتے میں آنے والے پیر کو ہوتی ہیں۔ امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایسے موقع کو لانگ ویکینڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہفتے اور اتوار کے ساتھ تیسری چھٹی مل جاتی ہے۔ اس مقصد سے 1967 میں ایک قانون منظور کیا گیا اور 1971 سے ان تعطیلات کو ان کی مخصوص تاریخوں سے قریب ترین پیر پر منتقل کر دیا گیا۔ نئے سال پر 1 جنوری کے بعد دوسری قومی تعطیل مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے یوم ولادت کے موقع پر ہوتی ہے۔ انہوں نے 15 جنوری 1929 کو جنم لیا تھا، لیکن ان کا دن جنوری کے تیسرے ہفتے میں آنے والے پیر کو منایا جاتا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر امریکہ میں شہری حقوق اور نسلی مساوات کے اہم رہنما تھے، جنہیں 4 اپریل 1968 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ مارٹن لوتھر کنگ ڈے پر قومی تعطیل پہلی بار 1986 میں کی گئی تھی۔ تیسری قومی تعطیل امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے یوم ولادت کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ انہوں نے 22 فروری 1732 کو جنم لیا تھا اور 4 مارچ 1797 کو انتقال کر گئے تھے۔ 1971 سے یہ دن فروری کے تیسرے ہفتے میں آنے والے پیر کو منایا جاتا ہے۔ سال کی چوتھی قومی تعطیل میموریل ڈے منانے کے لیے ہوتی ہے، جس کا آغاز 1867 میں ہوا تھا اور اس کا مقصد 19ویں صدی کی خانہ جنگی میں کام آنے والوں کو یاد کرنا تھا۔ لیکن جس طرح پاکستان میں یوم دفاع کو تمام فوجی شہداء کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، امریکہ میں بھی میموریل ڈے کو تمام جنگوں میں جان دینے والے فوجیوں کو یاد کرنے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے پہلے 30 مئی کی تاریخ مقرر تھی، لیکن اب یہ دن مئی کے آخری پیر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو غیر سرکاری طور پر موسم گرما کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ جوش و خروش سے منایا جانے والا دن یوم آزادی ہے۔ 13 ریاستوں نے 4 جولائی 1776 کو برطانوی تسلط سے آزادی کی قرارداد پر دستخط کیے تھے۔ اس دن کو اگلے سال ہی سے منایا جانے لگا تھا، لیکن اسے قومی تعطیل کا درجہ 1941 میں ملا۔ شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم مزدور 1 مئی کو منایا جاتا ہے، لیکن جس ملک میں یہ واقعہ ہوا اس میں یہ دن ستمبر کے پہلے پیر کو منایا جاتا ہے۔ شکاگو کی ہے مارکیٹ کا واقعہ 4 مئی 1886 کو پیش آیا تھا، لیکن امریکہ میں یوم مزدور کا اس سے براہ راست تعلق نہیں۔ یہاں یہ دن مزدوروں کی خدمات کے اعتراف میں 1894 سے منایا جا رہا ہے اور اسے غیر سرکاری طور پر موسم خزاں کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں قومی تعطیل کولمبس ڈے کے نام سے ہوتی ہے، جو اکتوبر کے دوسرے پیر کو منائی جاتی ہے۔ یہ کرسٹوفر کولمبس کی ولادت یا وفات سے نہیں، بلکہ ان کے امریکہ کو دریافت کرنے سے متعلق ہے۔ انہوں نے 12 اکتوبر 1492 کو امریکی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ یہ دن 1792 سے منایا جا رہا ہے، لیکن پہلی بار قومی تعطیل 1967 کو قرار دی گئی۔ اب امریکہ میں کولمبس کے خلاف جذبات بڑھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں رائے بدل رہی ہے، اس لیے اسے کولمبس ڈے کے بجائے مقامی لوگوں کا دن کہہ کر منایا جانے لگا ہے۔ میموریل ڈے جنگ میں مارے جانے والے فوجیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے، لیکن ایک دن سابق فوجیوں کے لیے بھی مخصوص ہے۔ ویٹرنز ڈے کہلانے والا یہ دن 11 نومبر کو منایا جاتا ہے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کا اختتام اس تاریخ کو ہوا تھا۔ اگرچہ یہ دن 1919 سے منایا جا رہا ہے، لیکن اسے قومی تعطیل کا درجہ 1938 میں ملا۔ امریکہ کا ایک خاص تہوار تھینکس گیونگ ڈے ہے، جو نومبر کی چوتھی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ اس کا آغاز فصلوں کی کٹائی پر ہونے والے میلے سے ہوا تھا اور اس دن ٹرکی ذبح کر کے اس کا ڈنر بنایا جاتا ہے۔ یہ دن 1985 کو قومی تعطیل قرار دیا گیا تھا۔ سال کا آخری تہوار کرسمس ہوتا ہے اور 25 دسمبر کو قومی تعطیل منائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مذہبی تہوار صدیوں سے منایا جا رہا ہے، لیکن اسے 1870 میں قومی تعطیل کا درجہ دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔